بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نخیز دلہن شرمانے لگی۔ حاکم اعلیٰ نے اس کے چہرے کو چھو کر کہا، اے بہنا تم کتنی حسین لگ رہی ہو۔ دلہن نے ایک دم سے چونک کر اسے دیکھا، پھر حیرانی سے پوچھا، کیا تم مجھے سسٹر کہہ رہے ہو؟ اگر تم مرد ہوتی تو برادر کہتا، مگر تم مجھے برادر نہ کہنا، کیونکہ اب میں وہ نہیں رہا بلکہ وہ ہو گیا ہوں۔ وہ کیا؟ میں پریشان ہو رہی ہوں، پلیز صاف صاف بولو، مگر سسٹر نہ بولو۔ کیوں نہ بولوں؟ میں تمہارے جیسی ہو گئی ہوں۔ تم کیا مجھ سے جل رہی ہو؟ اگر اس طیارے کی پرواز سے پہلے ایسی ہو جاتی تو شہر سے اپنا دلہا لے آتی۔ دلہن اچھل کر کھڑی ہو گئی، بستر سے اتر کر چیختے ہوئے بولی، کیا پاگل ہو گئے ہو یا واقعی جنس بدل گئی ہے؟ بدل گئی ہے، اب ہم بہنیں بن کر زندگی گزاریں گے۔ نتالیہ اور پارس نادیدہ بنے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ نتالیہ نے پارس سے پوچھا، یہ تبدیل کیسے ہو گیا؟ عورتوں کی طرح کیوں بول رہا ہے؟ میں نے اس کی جنس بدل دی ہے۔ کیا واقعی؟ اسے اچانک کیسے بدل دیا ہے؟ میرے پاس ایسا جادو منتر ہے جس کے ذریعے میں مرغے کو مرغی بنا دیتا ہوں۔ تمہیں شرارتیں پسند ہیں، اب بتاؤ کہ یہ نئی شرارت کیسی لگ رہی ہے؟ میں کیا بتاؤں، کتنا مزہ آ رہا ہے، سچ بتاؤ، اسے تم نے ایسا بنایا ہے۔ تمہاری موجودگی میں جب دوسری بار کسی کو تبدیل کروں گا تو تمہیں یقین آ جائے گا۔ ابھی تماشا دیکھو۔ وہ دلہن اتنی دیر میں بری طرح گھبرا گئی تھی، ایسا ہنی مون تو نہ کسی نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اتنے اہتمام سے اور اتنی شان و شوکت سے دلہا بن کر آنے والا دلہن کی بہن بن رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر پائلٹ کیبن کا دروازہ پیٹنے لگی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، مجھے یہاں سے نکالو، ہمارے اعلیٰ حاکم کا دماغ چل گیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہاں سے نکالو، پلیز دروازہ کھولو۔ اس کی چیخو پکار سن کر دو نادیدہ محافظ نمودار ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے ادب سے کہا، ہم پائلٹ کیبن میں تھے، آپ کی آواز سن کر آئے ہیں، پرابلم کیا ہے؟ ہمارے اس اعلیٰ حاکم کی پٹڑی بدل گئی ہے، یہ عورتوں کی طرح بول رہا ہے اور عورتوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ اعلیٰ حاکم نے ہاتھ نچا کر کہا، ارے کمبخت، یہ میرا نیا سٹائل دیکھ کر کیوں جل بن رہی ہے؟ یہاں تیرا دلہا نہیں آیا تو کیا ہوا؟ میں فون کر کے ابھی اپنا دلہا منگوا لوں گی۔ اس نے دونوں قاداور باڈی گارڈ سے پوچھا، تم میں سے کس کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ وہ دونوں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ ایک نے جلدی سے کہا، میری تو ہو گئی ہے۔ دوسرے نے کہا، میں یہاں سے جاتے ہی کر لوں گا۔ اعلیٰ حاکم نے دلہن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کی تو ہو گئی ہے، میں ابھی کنواری ہوں، طیارے سے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے باڈی گارڈ نے پریشان ہو کر کہا، جناب عالی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب عالی نے کہا، میں عالی نہیں عالیہ ہوں، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس طیارے میں ہنی مون منانے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے ہیں، یہ رقم ضائع نہیں ہوگی، تجھ جیسے سیاح پر خرچ ہوگی۔ وہ پیچھے ہٹ کر بولا، پلیز ایسا نہ کہیں ورنہ میں نادیدہ بن جاؤں گا۔ ارے کمبخت، ابھی تو ایک معمولی باڈی گارڈ ہے، ہنی مون منانے کے بعد تو عالیہ کا عالی بن جائے گا، بڑے عہدے دار تجھے جناب علی کہیں گے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی ملازمت پر، میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ نادیدہ بن گیا۔ دوسرے باڈی گارڈ نے گھبرا کر جناب علی سے پوچھا، آپ مجھے یوں میٹھی میٹھی نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس ملک میں میرے ہر حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، میں حکم دیتی ہوں اپنی بیوی کو طلاق دے دو، آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ اس کا یہ انداز دیکھتے ہی دوسرا باڈی گارڈ بھی غائب ہو گیا۔ پارس نے نتالیہ سے کہا، میں نے سوچا تھا ان دو باڈی گارڈز کو ہلاک کر کے ان کی سیکیورٹی کے انتظامات کو ناقص ثابت کر دوں گا، لیکن وہ دونوں بھاگ گئے۔ تم اس دلہن کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے پچھلے کیبن میں لے جاؤ، میں اس زنہے حاکم کو وہیں لا رہا ہوں۔ نتالیہ اس دلہن کو ٹریپ کر کے کیبن کے دروازے پر لائی۔ اس دروازے کو کھولنے کے لیے اسے نمودار ہونا پڑا۔ ایسے ہی وقت وہ دونوں گارڈز بھی نمودار ہو گئے۔ ایک نے نتالیہ کی گردن پر ہاتھ مارا، اس کی داڑھ میں دبی ہوئی گولی منہ سے نکل کر باہر گر پڑی۔ دوسرے نے ریوالور نکال کر اس کی کن پٹی پر رکھتے ہوئے کہا، کوئی چالاکی نہ دکھانا، فوراً بتاؤ تم کون ہو؟ دوسرے نے کہا، معلوم ہوتا ہے یہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے ورنہ ہم اسے ابھی گولی مار دیں گے۔ پارس بڑے آرام سے ایک گارڈ کے اندر پہنچ
پہنچ چکا تھا۔ اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جماتے ہی اس نے نتالیہ کی کن پٹی سے ریوالور ہٹا کر اپنے ساتھی مسلح گارڈ کو گولی مار دی۔ وہ گولی کھاتے ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ ریوالور پر سائلنسر لگا ہوا تھا، اس لیے فائر کی آواز پائلٹ کیبن تک نہیں گئی۔ نتالیہ نے حیرانی سے اس گارڈ کو دیکھا۔ گارڈ نے کہا، پیاری نتالیہ، میں پارس ہوں، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ تم پارس ہو تو نمودار کیوں نہیں ہو رہے؟ میں تو تمہارے سامنے ہوں، میرے بازوؤں میں آؤ۔ گارڈ نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ نتالیہ نے اسے ایک زور کا تھپڑ مارا۔ وہ بولا، مجھے ایک لڑکی نے تھپڑ مارا ہے، مجھے شرم سے مار جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی کن پٹی سے ریوالور لگا کر ٹریگر دبا دیا۔ نتالیہ کے قدموں میں گر کر مر گیا۔ پارس نے نمودار ہو کر پوچھا، کیسی رہی؟ وہ بولی، یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں مرنا نہیں چاہتا تھا، تمہارے تھپڑ نے اسے شرم سے مرنے پر مجبور کر دیا۔ تم بہت شریر اور ڈرامے باز ہو، تمہارا ایک مقصد پورا ہو گیا، تم نے یہاں کی سیکیورٹی کو نکارا بنا دیا۔ وہ دوسرا مقصد کیا ہے؟ پارس نے دونوں لاشوں کو کھینچ کر پچھلے کیبن میں پہنچاتے ہوئے کہا، ابھی بتاتا ہوں۔ ان دونوں گارڈز کی شامت آئی تھی، یہ میرے ہی ہاتھوں مرنا چاہتے تھے، اس لیے نادیدہ ہو کر یہاں سے نہیں گئے تھے۔ شاید طیارے سے باہر جانے کے لیے ان کے پاس فلائنگ کیپسول نہیں ہے۔ وہ دلہن سہمی ہوئی تھی۔ پارس نے کہا، اگر تم اس کیبن میں خاموشی سے قید رہو گی تو تمہیں زندہ سلامت زمین پر پہنچا دیا جائے گا۔ وہ دو لاشیں دیکھ رہی تھی، خاموشی سے کیبن میں چلی گئی۔ اعلیٰ حاکم ایک طرف سہما ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے نتالیہ اور پارس کو دیکھتے ہوئے کہا، خدا تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ اگر یہ سلامت نہ رہی تو مجھ سے شادی کر لینا، لیکن ان کی طرح مجھے ہلاک نہ کرنا۔ میں زندہ رہوں گی اور تمہیں دعائیں دیتی رہوں گی۔ پارس نے اس کی گردن دبوچ کر اسے کیبن کے اندر دھکا دیا، پھر دروازے کو بند کر دیا۔ طیارے کے اندر دلہن کی طرح سجا ہوا وہ پورشن دلہا دلہن سے خالی ہو گیا تھا۔ پارس نے نتالیہ کو اپنی طرف کھینچ کر کہا، میرا دوسرا مقصد یہی تھا کہ اس طیارے میں ہم ہنی مون منائیں گے۔ نتالیہ نے شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ طیارہ اسرائیل کے مغربی سمندر پر دور تک ایک دائرے کی صورت میں پرواز کر رہا تھا۔ ساحل سے سمندر کی طرف جا رہا تھا اور سمندر سے ساحل کی طرف آ رہا تھا۔ ساحل پر بینڈ باجے زور و شور سے بج رہے تھے، جگہ جگہ رقص ہو رہا تھا، شادی کے گیت گائے جا رہے تھے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ایک نئے طرز کا انوکھا ہنی مون منانے کی مبارکباد دی جا رہی تھی، لیکن لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود مسرتیں انہیں مل رہی تھیں جن کے نصیب میں تھیں۔ وہ طیارہ مسلسل 2 گھنٹے تک پرواز کرتے رہنے کے بعد رن وے پر اتر گیا۔ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور فوج کے اعلیٰ افسروں نے اس طیارے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ سب دلہا اور دلہن کو مبارکباد دینے کے لیے بے چین تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے سرکاری شعبوں کے اہم افراد بھی وہاں تھے۔ طیارے کی سیڑھی لگائی گئی، بینڈ باجے زور سے بجنے لگے۔ طیارے کا دروازہ کھلتے ہی دلہن ایسے خلیے میں باہر نکلی جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے کا میک اپ ادھر ادھر پھیل کر اسے کارٹون بنا رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی چیختی ہوئی باہر آئی، سیڑھی سے اترتے ہوئے کہنے لگی، ہائے میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، آم کی جگہ املی دے دی گئی ہے، میں تو بالکل لٹ گئی۔ جو استقبال کرنے آئے تھے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہو جائے گا۔ اس کے میکے والوں نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا دلہا کہاں ہے؟ پھر سب کی نظریں طیارے کے دروازے پر گئیں۔ دلہا بلاؤز اور اسکرٹ پہنے کھڑا ہوا تھا۔ جتنے پریس فوٹوگرافرز آئے ہوئے تھے وہ سب ہکا بکا رہ گئے، تصویریں اتارنا بھول گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنے بڑے حاکم کی تصویر ایسے حلیے میں اتاری جائے یا نہیں۔ وزیر اطلاعات اور اس شعبے کے اہم افراد فوٹوگرافر سے ان کے کیمرے چھیننے لگے اور تمام رپورٹر سے چیخ چیخ کر کہنے لگے، ہماری اجازت کے بغیر نہ کوئی تصویر اتاری جائے گی اور نہ ہی کوئی خبر تیار کی جائے گی۔ اس دوران میں چند اعلیٰ حکام اور فوجی افسران نے اس اعلیٰ حاکم کو گھیر لیا تھا۔ اس سے چند باتیں کرتے ہی وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کی جنس بدل گئی ہے۔ وہ اسے واپس طیارے کے اندر لے گئے تاکہ باہر والوں کو حقیقت نہ معلوم ہو۔ یہ ان کے ملک اور قوم کے لیے بڑی شرم کی
بات تھی کہ ان کا اعلیٰ حاکم زنہا بن گیا ہے۔ جب وہ طیارے کے اندر پہنچے تو انہوں نے 2 باڈی گارڈز کی لاشیں دیکھیں۔ طیارے کے پائلٹ اور کو پائلٹ سے سوالات کیے گئے۔ انہوں نے لا علمی ظاہر کی۔ لاشوں کے قریب سائلنسر لگا، ریوالور پڑا تھا۔ تب سمجھ میں آیا کہ فائر کی آوازیں پائلٹ کیبن تک کیوں نہیں گئی تھی۔ اندر جو کچھ ہوتا رہا اس کی خبر پائلٹ اور کو پائلٹ کو نہیں ہوئی تھی۔ اعلیٰ حاکم سے پوچھا گیا انہیں کس نے قتل کیا ہے۔ اس نے فوجی افسر کو دیکھتے ہوئے کہا وہ قتل کرنے والا پہلے تو نظر نہیں آیا تھا، پھر نمودار ہو گیا تھا۔ وہ کون تھا؟ اعلیٰ حاکم نے افسر کے سامنے آ کر کہا وہ تمہاری طرح ایک گبرو جوان تھا۔ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ افسر گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا، پھر بولا میں بال بچے والا ہوں، میں حکم دیتی ہوں بال منڈوا لو اور بچوں کو سرکاری تحویل میں دے دو، پھر مجھ سے شادی کر لو، اس کے بعد بتاؤں گی وہ قاتل کون تھا۔ وہ آپس میں کہنے لگے یہ کھسک گیا ہے، یہاں جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں یہ ہمیں صحیح باتیں نہیں بتا سکے گا۔ دلہن کو طیارے کے اندر بلایا گیا اور اس سے سوالات کیے گئے۔ اس نے تمام تفصیلات بتائیں، وہ سب حیرانی سے سنتے رہے۔ پھر ایک نے سوال کیا جب یہ قتل 1.5 گھنٹے پہلے ہوئے تھے تو اس کے بعد بھی پائلٹ طیارہ کیوں پرواز کرتا رہا؟ کیا تم انٹرکام کے ذریعے پائلٹ سے رابطہ قائم نہیں کر سکتی تھی؟ انہوں نے ہمیں پچھلے کیبن میں لاک کر دیا تھا، میں نہیں جانتی کہ اس کے بعد بھی طیارہ 1.5 گھنٹے تک کیوں پرواز کرتا رہا۔ اعلیٰ حاکم نے ہاتھ نچا کر کہا اے بہنا ایسی بھی نادان نہ بنو، وہ 1.5 گھنٹے تک میرے خرچ پر ہنی مون مناتے رہے تھے۔ اب وہ سب اس بات پر حیران تھے کہ وہاں کس نے دلہا اور دلہن کی جگہ لی تھی۔ جس دلہن سے پوچھا جا رہا تھا وہ نتالیا اور پارس کو چہروں سے نہیں پہچانتی تھی۔ جب یہ عجیب و غریب ہنی مون منانے والی باتیں دیوی جان کولن اور میجر ٹی ہنٹر تک پہنچی تو انہوں نے وہاں کے اکابرین سے کہا آپ لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ یہ بدماشی پارس نے کی ہے۔ انہوں نے یقین نہیں کیا۔ کہا تم لوگ پارس کی دشمنی میں ایسا کہہ رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ ایک حاکم نے کہا ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں کہ پارس تل ابیب میں ہے، پھر سنا اس نے ہماری بہت بڑی لیبارٹری کو تباہ کیا ہے، بعد میں پتا چلا یہ دشمنی دیوی نے کی تھی۔ پھر الزام دیا جا رہا ہے کہ پارس نے جانوروں کو نادیدہ بنایا تھا، اس کے بعد بچوں کو نادیدہ بنایا، لیکن یہ تمام الزامات درست ثابت نہیں ہوئے ہیں، کسی بھی ثبوت کے بغیر پارس کو الزام دیا جا رہا ہے۔ دوسرے حاکم نے کہا یہ جو ہمارا اعلیٰ حاکم تبدیل ہو گیا ہے تو اس کا الزام بھی کسی ثبوت کے بغیر پارس پر لگایا جا رہا ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اس تمام عرصے میں پارس نے کبھی ہم سے رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ہمیں نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی ہیں، یہاں تک کہ ہمیں اس کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا، بس سنتے آ رہے ہیں کہ وہ اس شہر میں ہے۔ فوج کے ایک افسر نے کہا دیوی آپ برا نہ مانے، نادیدہ بنانے والی گولیاں آپ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے بڑوں کے پاس ہیں، آپ لوگ بھی جانوروں اور بچوں کو نادیدہ بنا کر پریشان کر سکتے ہیں۔ دیوی نے کہا ہم ایسا کر سکتے تھے مگر ہم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ جب آپ ہماری ایک لیبارٹری کو تباہ کر سکتی ہیں تو اس کے آگے بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں اور ان سب کا الزام پارس پر لگا سکتی ہیں۔ جان کولن نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اکابرین پارس کے لیے اب نرم گوشہ رکھنے لگے ہیں۔ تعجب ہے کہ ایک مسلمان کی حمایت کر رہے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ آپ لوگوں سے بھی ہمیں خاصا نقصان پہنچ رہا ہے، اس لیے مذہبی حوالے سے یہ باتیں نہ کریں، نقصان سب ہی پہنچا رہے ہیں اور الزام صرف مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ ایک حاکم نے کہا آپ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ الپا کے بغیر ہم سب محفوظ اور سلامت رہیں گے اور آپ 3 بڑے ٹیلی پیتھی جاننے والے پارس کو ختم کر دیں گے یا یہاں سے بھگا دیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ الپا مملکت اسرائیل کے لیے اہم نہیں ہے، لیکن نتیجہ اب ہمارے سامنے ہے، الپا چھٹی پر ہے اور آپ تمام اس کی جگہ سنبھالنے میں ناکام رہے ہیں۔ میجر ٹی ہنٹر نے کہا آپ تمام اکابرین خوب کھل کر ہمارے خلاف بول رہے ہیں، گویا کھلی دشمنی کر رہے ہیں، کیا اس کا نتیجہ جانتے ہیں؟ آپ جواب میں اپنی کم ظرفی کا مظاہرہ کریں گے، اب تک آپ کی دوستی سے نقصان ہی پہنچا ہے، دشمنی سے اتنا نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ دشمنی کے جواب میں الپا میدان میں آ جائے گی۔ اچانک الپا کی آواز سنائی دی میں ڈیوٹی پر واپس آ گئی ہوں، میں 1 ہفتے کے لیے گئی تھی لیکن 4 ہی دنوں میں آ گئی ہوں کیونکہ اپنے ملک اور قوم کی مزید نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتی۔ ایک حاکم نے کہا میڈم الپا آپ نے واپس آ کر اپنی حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا
گیا ہے کہ ملک کو صرف آپ ہی تحفظ دے سکتی ہیں۔ جو غیر یہودی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ محض سبز باغ دکھاتے ہیں۔ ایلپا نے کہا میری اکابرین سے درخواست ہے کہ آج رات ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا جائے۔ اس اجلاس میں ہم اپنے اہم ملکی معاملات پر گفتگو کریں گے اور میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں گی۔ فی الحال میں دیوی جان کولن اور میجر ٹی ہنٹر سے مخاطب ہوں۔ یہ تینوں ہمارے ملک سے دوستی کرنے کی آڑ میں اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن اب نہیں کر سکیں گے۔ دیوی نے طنزیہ انداز میں پوچھا کیا تم نئے سرے سے سپر لیڈی بن کر آئی ہو؟ ہمارے سامنے کی بلی ہو کر ہم سے میاؤں کر رہی ہو؟ جان کولن نے کہا ایلپا تم 4 دنوں تک رپوش رہیں اس لیے ہم نے تمہیں نظر انداز کیا۔ ہمیں دھمکیاں دینے کی حماقت نہ کرو ورنہ تمہارا ناخن برابر ملک دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ ایلپا نے کہا تمہیں ایسا کرنے میں کچھ وقت لگے گا اور ایسا وقت تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ ابھی فوراً ہی اپنے ان یہودی اعلی کاروں کے پاس جاؤ جنہیں تنظیمی عمل کے ذریعے ہمارے ملک کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ تمہارے تمام اعلی کاروں کی پچڑیاں بدل چکی ہیں، وہ خسرے بن چکے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے ہی اپنے اعلی حاکم کی جنس تبدیل کی ہے؟ میں تمہارے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ اب میں دیوی سے کہتی ہوں کہ اپنے اعلی کاروں کے پاس جائے۔ اس کے تمام اعلی کار بھی دیویاں بن چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی دیوی اور جان کولن وہاں سے چلے گئے۔ ایلپا نے کہا میجر ٹی ہنٹر ابھی تم ٹیلی پیتھی کی دنیا میں نئے ہو، تم نے ہم سے دشمنی کرنے کے لیے دیوی اور جان کولن سے گٹھ جوڑ کیا ہے جس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اگر تم ابھی اپنے ملک میں ہو تو آرمی ہیڈ کوارٹر میں جا کر دیکھو، وہاں کے 2 بڑے افسروں کی بھی جنس تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ تم سب کے لیے ایک ابتدائی سزا ہے۔ اس کے بعد اگر تم میں سے کسی نے اسرائیل کا رخ کیا تو میں اس کے پورے ملک کو زنہا بنا دوں گی۔ وہ چلا بھی گیا۔ ایک حاکم نے کہا میڈم ایلپا آپ نے ان 4 دنوں میں کمال کر دیا۔ آپ نے چھٹی نہیں کی بلکہ دشمنوں کی چالوں کا توڑ کرتی رہیں۔ اب کچھ پارس کے بارے میں بتائیں۔ پارس نہ پہلے ہمارے ملک میں تھا نہ اب ہے۔ اس کی یہاں موجودگی کی جھوٹی خبر ہمارے ان 3 دشمنوں نے پھیلائی تھی۔ میں اس کے متعلق آج رات کے اجلاس میں بات کروں گی۔ فی الحال مجھے جانے کی اجازت دیں۔ وہ وہاں سے چلی آئی۔ نتاشا اور نتالیہ اس کے دماغ میں تھیں اور نتالیہ کے ساتھ پارس بھی تھا۔ وہ تینوں ایلپا کے دماغ سے نکل کر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ پارس اس وقت نتاشا اور نتالیہ کے بنگلے میں تھا۔ نتالیہ نے اپنی بہن سے کہا سسٹر تم نے دیکھا پارس نے کتنی آسانی سے ان تینوں کو اس اجلاس سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب تم بتاؤ کیا میرے پارس کی دوستی سے تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے؟ نتاشا نے کہا اس میں شبہ نہیں کہ پارس نے ایلپا کی پوزیشن مستحکم کر دی ہے اور دشمنوں کو بری طرح شکست دی ہے۔ یہ میدان پارس نے جیتا ہے لیکن فائدہ ہمیں پہنچا رہا ہے۔ نتالیہ نے کہا پھر بھی تم مطمئن نہیں لگتی۔ نتاشا نے کہا اطمینان تب ہوگا جب ہم ایلپا کے ذریعے تمام اکابرین کو یقین دلا سکیں گے کہ پارس یہاں نہیں ہے۔ پارس نے کہا میں ایسی تدبیر کروں گا کہ تم ایلپا کے ذریعے انہیں میری عدم موجودگی کا یقین دلا سکو گی۔ نتالیہ نے پارس سے پوچھا کیا تم واقعی یہاں نہیں رہو گے؟ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ تم چھوڑنے والی چیز نہیں ہو۔ میں یہاں چند دن اور رہوں گا، صرف چند دن۔ مجبوری ہے، میری دوسری مصروفیات بھی ہیں۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں جاؤں گا مگر جب بلاؤ گی آ جاؤں گا۔ نتاشا نے بہن سے کہا تم اپنی ہی باتیں کیے جا رہی ہو، مجھے کام کی باتیں کرنے دو۔ ہاں تو پارس تم مجھے کون سی تدبیر بتا رہے تھے؟ وہ نتاشا کو سمجھانے لگا۔ رات کے اجلاس میں تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے اکابرین موجود تھے۔ وہ سب یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ ایلپا نے تنہا 3 بڑے دشمنوں کو کس طرح شرمندہ کیا ہے اور ان کے اعلی حاکم کی جنس کس طرح تبدیل ہو گئی ہے۔ اجلاس کا آغاز ہوتے ہی ایک اعلی حاکم نے سوال کیا میڈم ایلپا کیا تم چھٹیوں کے دوران میں بھی مصروف رہی تھی اور کیا واقعی پارس ہمارے ملک میں نہیں ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں پارس نہ یہاں ہے اور نہ کبھی آیا تھا۔ اس کی آمد کی جھوٹی خبر دشمنوں نے پھیلائی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے مسلمانوں کا حمایتی ثابت کر کے آپ سب کی نظروں سے گرا دیں۔ تم مملکت اسرائیل کا سب سے اہم ستون ہو، ہم تمہیں کبھی نظروں سے گرنے نہیں دیں گے۔ وہ بولی خدا نے مجھے پھر سے عزت دی ہے۔ وہ تینوں دشمن عارضی طور پر چلے گئے ہیں لیکن نئے دشمن پیدا ہو گئے ہیں۔ روس کے سراغر سانوں نے در پردہ ٹیلی پیتھی کا علم سیکھا ہے۔ جب ان کے ملک میں منکی فوج تھی تب انہوں نے
نے ان بندروں سے نادیدہ گولیاں اور کیپسول حاصل کیے اور یوں تمام مطلوبہ قوتیں اور صلاحیتیں حاصل کر کے وہ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں آئے ہیں۔ ایک نے کہا یہ تو ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے، آپ فکر نہ کریں، میں ان 4 دنوں میں ایسے ہی ایک روسی سراغر ساں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کرتی رہی ہوں، اس کا نام کرسٹو وسکی ہے، وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے، اس کے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں، فلائنگ کیپسول اور برین گارڈ وغیرہ ہیں۔ ایک نے پوچھا وہ ہمارے ملک کیوں آیا ہے؟ آیا تھا، اب نہیں ہے، میں نے بھگا دیا ہے۔ تمام اکابرین تالیاں بجانے لگے۔ الپا نے کہا ہم اندر سے کمزور ہوں تو دشمن ہماری کمزوریوں سے فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں۔ کرسٹو وسکی نے دیکھا کہ دیوی جان کولن اور میجر ٹی ہنٹر نے میرے ملک میں میری پوزیشن کمزور کر دی ہے اور اسرائیل اکابرین کو اپنا معمول بنا کر یہاں اپنی اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے یہاں آ گیا۔ جانوروں اور بچوں کو نادیدہ کس نے بنایا تھا؟ اسی کرسٹو وسکی نے ایسی حرکتیں کی تھیں۔ امریکہ نے خفیہ طور سے ہارمونز کے انجیکشن تیار کیے ہیں۔ کرسٹو وسکی نے بڑی ہیرا پھیری سے وہ انجیکشن حاصل کیے ہیں۔ وہ ہمارے ملک میں اپنا پلڑا باری رکھنا چاہتا ہے، ہمیں یہ دھمکی دینا چاہتا ہے کہ وہ آئندہ تمام اکابرین کی جنس تبدیل کر دے گا، اس لیے اس نے نمونے کے طور پر پہلے ہمارے اعلیٰ حاکم کی جنس تبدیل کی ہے، لیکن وہ آئندہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ یہ تم یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں 2 گھنٹے پہلے اچانک اس کے خفیہ اڈے پر پہنچ گئی تھی۔ مقابلے کے دوران وہ ہارمونز کے انجیکشن کا ایک پیکٹ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ برین آدم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنا ایک ہاتھ بلند کیا، اس کے ہاتھ میں وہ پیکٹ تھا۔ اس نے کہا یہ الپا کا کارنامہ ہے، اس نے دشمن سے یہ پیکٹ چھین لیا ہے، اب یہ انجیکشن ہماری لیبارٹری میں جائے گا۔ ہمارے قابل اور تجربہ کار کیمسٹ اور ڈاکٹر اس کا تجزیہ کر کے اس انجیکشن کا بنیادی فارمولا حاصل کریں گے اور اس ایسے انجیکشن زیادہ سے زیادہ تیار کریں گے۔ بے شک الپا نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن کرسٹو وسکی نئے منصوبوں کے ساتھ واپس آ سکتا ہے۔ الپا نے کہا اب وہ آئے گا تو اسے وارننگ دی جائے گی کہ ہمارے پاس بھی انجیکشن کا ذخیرہ ہے، ہم ان روسی اکابرین کی بھی جنس تبدیل کر سکتے ہیں۔ تمام حاضرین خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ الپا نے کہا کرسٹو وسکی نے میری غیر موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہا تھا، اس نے ان 3 بڑے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے تمام اعلی کاروں کی جنس تبدیل کر دی، اس کے بجائے میں نے ان تینوں کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا کیونکہ ایسی دھمکیاں دینے کا اسے موقع نہیں ملا تھا۔ انجیکشن میرے ہاتھ لگ گئے تھے، اس لیے میں نے ان تینوں کو دھمکیاں دیں۔ تم کرسٹو وسکی پر کیسے غالب آ گئیں؟ میری مخصوص لائن آف ایکشن ہوا کرتی ہے۔ کرسٹو وسکی دھوکہ کھا گیا، وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں چھٹیاں گزارنے کہیں گئی ہوں، میں اس کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر اس کے خفیہ اڈے تک پہنچ گئی تھی۔ تمام اکابرین تالیاں بجانے لگے، الپا کو اس کی کامیابی پر مبارکباد دینے لگے۔ دیوی جان کولن اور میجر ٹی ہنٹر وہاں نادیدہ بنے ہوئے خاموشی سے تمام باتیں سن رہے تھے۔ اچانک جان کولن چند سیکنڈ کے لیے نمودار ہوا، پھر برین آدم کے ہاتھ سے انجیکشنوں کا پیکٹ چھین کر نادیدہ ہو گیا۔ یک بیک تالیاں بند ہو گئیں۔ جان کولن نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا الپا ہم سے ٹکرانے کا نتیجہ دیکھ لو، تمہاری ایک بہت بڑی کامیابی اب ناکامی میں بدل گئی۔ ان انجیکشنوں کے بغیر تم کرسٹو وسکی کو یہاں دوبارہ آنے سے نہیں روک سکو گی، البتہ میں اسے بھی روکوں گا اور تمہارے بھی قدم یہاں سے اکھاڑ دوں گا۔ دیوی نے تعریف کی، واہ مسٹر کولن، تم نے اچانک بازی پلٹ کر کمال کر دیا۔ الپا سے کہو وہ اس اجلاس میں نادیدہ نہ رہے، یہاں نامودار ہو جائے، وہ انکار کرے تو یہاں کے چند اکابرین کی جنس تبدیل کر دی جائے۔ میجر ٹی ہنٹر نے کہا الپا پردے سے باہر آ جاؤ ورنہ تمہارے اکابرین کو پردے والیاں بنا دیا جائے گا۔ ایک حاکم نے برین آدم سے کہا مسٹر آدم یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ بہت اہم انجیکشن تھے، انہیں اجلاس میں لانے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر لے آئے تھے تو اس پیکٹ کو چھپا کر رکھنا چاہیے تھا۔ برین آدم نے کہا اسے چھپائے رکھتا تو کیسے معلوم ہوتا کہ دیوی جان کولن اور ٹی ہنٹر چھپ کر اجلاس کی کارروائی دیکھنے آئے ہیں اور ہم سے دشمنی کر کے کم ظرفی دکھانے والے ہیں۔ آپ حضرات اطمینان رکھیں، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جان کولن نے پوچھا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم ان انجیکشنوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے؟ مجھے برین آدم کہا جاتا ہے اور میری کھوپڑی میں غیر معمولی برین ہے، میں نے وہ تمام انجیکشن ایک خفیہ لیبارٹری میں پہلے ہی پہنچا دیے ہیں۔ یہ خالی پیکٹ دشمنوں کے لیے لایا تھا تاکہ وہ دیکھتے ہی اسے حاصل کرنے کے لیے خود کو ظاہر کر دیں اور انہوں نے یہی کیا۔ بہتر ہے وہ
گھر جانے سے پہلے اس پیکٹ کو کھول کر دیکھ لیں، پیکٹ ان کی طرح اندر سے خالی ہے۔ تمام اکابرین خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ جان کولن نے ایک جگہ چھپ کر اس پیکٹ کو کھول کر دیکھا، وہ واقعی خالی تھا۔ اس نے مشترکہ اعلی کار کے دماغ میں آ کر دیوی اور ٹی ہنٹر سے کہا، برین آدم نے ہم سے چالاکی کی ہے، اجلاس میں ہماری موجودگی ظاہر کرنے کے لیے ہمیں بیوقوف بنایا تھا۔ دیوی نے کہا، مسٹر کولن، تم لوگوں نے خفیہ طور سے جنس تبدیل کرنے والے انجیکشن تیار کیے اور ہمیں خبر نہیں ہونے دی۔ میجر ٹی ہنٹر نے کہا، اگر ہمیں پہلے ایسے انجیکشن کے متعلق معلوم ہوتا تو ہم اتنے یہودی اکابرین کی جنس تبدیل کرتے کہ ایلپا ہمارے قدموں میں آ کر گرنے پر مجبور ہو جاتی۔ جان کولن نے کہا، وہ انجیکشن بہت زود اثر ہیں، 24 گھنٹے میں جنس تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے ہمارے ماہرین اس میں کچھ تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ جب تک خاطر خواہ تبدیلی نہ ہو، ہم وہ انجیکشن دوسروں پر استعمال نہیں کریں گے۔